مسلمان جو ہیں وہ خود ہی کاز بنے اس چیز کا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں. ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگ. نبی علیہ السلام کے کسی صحابہ کا فوٹو بھی نہیں ہے. 25 کروڑ مسلمانوں نے ہندوستان کے مل کے ایکٹیولی یہ بات پارٹیسپیٹ کیا اس چیز. تو مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہو, بے وقوفو. تو آج چنگیز خان کو ماننے والا کون ہے؟ چنگیز خان کے نام پہ کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مختلف جگہوں پہ انسانوں کو یہ چیز بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس کو بیان کیا ہے ایک شاعر نے کہ میں لاکھ بروں سے برا سہی پر ان سے ہے میرا واسطہ, میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام ایک شخص نہیں ہے, ہمارے لیے نبی علیہ السلام ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ انسٹیٹیوشن جو ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو کرتا ہے سوسائٹی میں, وہ انسٹیٹیوشن جو ہمیں اکنامکلی ایکٹیو کرتا ہے سوسائٹی میں, وہ انسٹیٹیوشن جو ہمیں کلچرل بیریئر سے اور دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر ایک طرح سے ایکٹیو کیا. نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر ایک لحاظ سے ایک ویژن دیا. ویژن لیس سوسائٹی جا رہی تھی جہنم کی طرف. نبی علیہ السلام کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں جہنم کے اس خطرناک جگہ سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا. اب اس راستے پہ چلنا ہمیں خود ہے. وہ محنت ہماری اپنی ہے, کوشش ہماری اپنی ہے. پھر بھی ہماری محنت اور کوشش کا نتیجہ جنت نکلے یہ ضروری نہیں ہے. اور ہمیں قیامت کے دن تک, جب تک دنیا قائم ہے, جب تک اس دنیا میں سب چیزیں چل رہی ہیں, نبی علیہ السلام کا سہارا ہے. نبی علیہ السلام کا ہمیں قیامت کے دن کے سہارے کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی شفاعت کا سہارا ہے, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے. تو آج میرا یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں یہاں پہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں, ہمارے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بے وقوفی کی حد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ ان سے پہلے کے لوگ, گریکس کے بڑے بڑے فلاسفر, ویسٹ کے بڑے بڑے فلاسفر, چائنیز سیولائزیشن کے بڑے بڑے فلاسفر, نارتھ ایسٹ ویسٹ جدھر بھی آپ جاؤ گے اس سے پرانے ٹائم کے لوگوں کی تصویریں محفوظ ہیں. ان کے آئیڈیلز بنا کے لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں, وہ چیزیں محفوظ ہیں. نبی علیہ السلام کے کسی صحابہ کا فوٹو بھی نہیں ہے, ان کا کوئی تصویر نہیں ہے, کہ یہ پتا تھا کہ اس کی بے حرمتی کی جائے گی, اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی جائے گی. تو یہ سمجھنے اور جاننے کی بات ہے کہ امی لوگوں میں سے جو لوگ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, سیرت میں ہم نے دیکھا کہ کس خطے میں تھے وہ لوگ. عرب کے لوگ, بڑا پراؤڈ تھا ان کو اپنے کلچر پہ, اپنے قبیلوں کے کلچر پہ, پورے کے پورے عرب پہ نہیں, اپنے قبیلوں کو لے کے بڑے سینسٹیو, ہر ایک طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلنے والے, اپنے آپ کو بڑا بنانے والے لوگ. ان لوگوں کو کسی ایک ڈور میں باندھا, ایک اللہ کی ڈور میں باندھا. کوالیفیکیشن جو رکھی وہ یہ نہ رکھی کہ دنیا میں تم کتنے کامیاب ہو گئے, دنیا میں تمہارے پاس دولت ملی کہ نہ ملی, شہرت ملی کہ نہ ملی, وہ فیم, وہ چیزیں تمہیں ملی کہ نہ ملی, جس کے بیسس پہ دنیا کوالیفائی کر کے انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ جو موت کے دروازے پہ جا کے ختم ہو جائے. وہ چیزیں اپنے اندر کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی جو موت کے دروازے پہ جا کے ختم ہو جائے.
उन सब चीजों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह की गुलामी में डाला और हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बख्शा। हमें हर एक पहलू से आप देखेंगे हमें एक रास्ता दिखाया। और नासमझी लोगों की ये है कि उनकी गुस्ताखी करते हैं और ठेस पहुंचाते हैं मुसलमानों को। और मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये है, वो भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि हमने वो चीजें कभी उनको दिखाई ही नहीं। हमने जब लोगों को कुरान के जरिए से, आप अलैहिस्सलाम की सीरत के जरिए से मुख्तलिफ डायमेंशन में, मुख्तलिफ डोमेन्स में अपनी वो बात रखनी थी, वो रखी ही नहीं कभी। हमने क्या किया कि जब हमें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई चीज बात करनी थी या अल्लाह के बारे में उनको ये चीजें बतानी थी कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तो हमने क्या दिखाया, क्या बताया। एक मिसाल दूंगा, उस मिसाल से इंशाल्लाह आप बात समझ जाएंगे मैं बात क्या कह रहा हूं, इतनी घुमा क्यों रहा हूं। कोलकाता में रेप हुआ, रेप केस बना उधर, तो सब ने बोला नहीं अभी कोई उसका कोई पुतला भी लगा रहे हैं लड़की का, बहुत अच्छी बात है लगाओ। उसके बाद सारे कभी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड बंद कर रहे हैं, सब करो, वो सब चीजें ठीक है, तुम्हारी जेन्युइन है, जायज है। सोल्यूशन क्या है इस चीज का? तुमने सोल्यूशन तो पकड़ा ही नहीं। वो बंदा जेल में है तो बात खत्म होगी क्या? नहीं। तुम लोगों ने, मुसलमानों ने अपने किताबुल्लाह से, अल्लाह की रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस के जरिए से अगर उनको गाइड किया होता, वो कभी यहां पे गुमराह नहीं हो सकते थे। वो कैसे? एक बात मैं पूरी बात करूंगा। वो बात क्या है? उस बंदे ने पहले पी शराब पी के उस बंदे ने किया रेप। फिर उस बंदे ने जब रेप किया तो उसके बाद वो जब घर गया, सोया, सुबह उठा, पुलिस ने पकड़ा, उसने आगे से ये चीज बोली कि मुझे मार दो। अब कॉन्शियसनेस छीन ली गई उस बंदे से उस शराब की वजह से, तो तभी तो शराब हराम है। तुमने शराब के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कानून लाया? क्या तुमने शराब को बैन किया कि जिसकी वजह से ये वजह बनी कि उस बंदे ने वो काम कर दिया जिसका उसको पता ही नहीं मैं काम क्या कर रहा हूं? अगर उस बंदे को पता होता शायद वो ये काम ना करता इस लेवल पे, इसीलिए शराब हराम थी। तुमने शराब हराम के बारे में कभी कोई डिस्कशंस की? तुमने लोगों को एक्टिवली होके 25 करोड़ मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मिल के एक्टिवली ये बात पार्टिसिपेट किया इस चीज में कि शराब को हराम है, इसको हराम करो। समाज में इसकी गंदगी फैलती है, उसके असरात क्या है? तुम्हारे अपने कल्चर कस्टम्स खराब हो रहे हैं इसकी वजह से, ना कि हमारे। ये हमारे लिए हराम नहीं है, सबके लिए हराम है। ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है ये सबसे बड़ा। तुमने यूरोप से वो लिया, यूरोप से तुम्हें अगर कुछ भी मिले यूरोप से तुम अडॉप्ट कर लेते हो बगैर किसी बात के तस्दीक किए हुए कि वो सही है या गलत। तो मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे साथ कि तुम मुसलमानों की सही बात को भी अपने सही तरीके पे नहीं लेना चाहते। दूसरी बात, वो बंदा कोलकाता के बीच में बहुत बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशंस के अड्डे हैं, उन सब जगहों को छोड़ के वो उस जगह पे क्यों पहुंचा? अगर प्रोस्टिट्यूशंस के अड्डे होने पे हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें ये सेक्स क्राइम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो क्यों नहीं गया वो वहां पे जाके वो काम कर लेता जो उसको करना था? इन चीजों के होने से चीजें कम नहीं होती, बढ़ती हैं। तुम्हें ये अक्ल कब आएगी? कौन सा हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे नहीं है? फिर ये रेप केस क्यों हो रहे हैं सारी जगह पे? तो मुसलमानों ने वो चीज दिखाई ही नहीं कभी कि दबाने से चीज दबती नहीं है। इस तरीके से उसको आम करना होता है। अपनी जवानी में और अपनी पीक में शादी करनी होती है, अल्लाह के भरोसे में काम करने होते हैं, फिर जाके चीजें दुरुस्त होती हैं, सही जगह पे जाके बैठती हैं। तुमने ये चीजें क्यों नहीं दिखाई कि वो जो राज़िक है वो चाहे तो 2 बच्चे तुम पैदा करोगे तो एक को मार सकता है, दोनों को भी मार सकता है। और वही राज़िक है जो 15 बच्चे भी अगर तुम्हारे होंगे, 10 बच्चे भी होंगे, अगर 7 बच्चे, वही राज़िक है, रिस्क देने वाला वही है। वो 700 दाना एक दाने से निकालने वाला क्या तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कि उसके डोमेन्स हैं या नहीं? तुम लोगों ने चीजों को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, सब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है, ना कि तुम लोगों ने चीजों को डेवलप किया है, बनाया है। तुमने खाली कॉज जाना है चीजों का, उसका इफेक्ट जाना है कि दुनिया में वो क्या है, वो उसका काज क्या, इफेक्ट क्या है, काज क्या, इफेक्ट की, इसकी स्टडी करते करते तुम इस नतीजे पे पहुंच गए और चाइना ने अडॉप्ट कर दी 1 चाइल्ड पॉलिसी और उस बेसिस पे उसने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और आज उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन में चल रही है। और पैसे देके बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। इटली और फ्रांस और जर्मनी, उन लोगों से तुमने क्या अडॉप्ट किया? ये चीजें, ये सोशल सेटअप, ये कल्चरल सेटअप्स कि जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन आज डिक्लाइन कर रही है। तो वो आज खुद पैसे देके इधर से बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करो। तो मुसलमानों को ये ताना दिया जाता है कि तुम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हो। बेवकूफो, ये जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन आ रहा है इसको सस्टेन कौन करेगा? इसको उठाएगा कौन वापस?
جب تم ان کو انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار کر دو گے لوگوں کو اور یہ ان کا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ چلا جائے گا دماغ میں، تو تم لوگوں نے دکھایا ہی نہیں، تم نے دکھایا ہی نہیں کہ بھائی یہ چیز تو اللہ پہ ڈیپینڈ ہے، اللہ کہتا ہے رازق میں رزق میں دیتا ہوں۔ قرآن کی وہ پہلو تمہیں دکھاتے تو تم کیا، میں بات پوری ختم کروں گا، امپورٹنٹ بات ہے یہ، تم لوگوں نے بلاسٹ کیے، جگہ جگہ پہ بلاسٹ کیے، اور اس سے ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم لوگوں کی ریپریزنٹیشن، مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن ان کے ذریعے سے ہو گئی، ہر جگہ پہ بدنامت ان کی وجہ سے ہو گئی، معصوم بچوں کو یتیم کر دیا، اور وہ لوگ کبھی اسلام کی طرف آئیں گے اس بنیاد پہ کہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑا امن پرست مذہب ہے اور رحمت للعالمین نبی علیہ السلام ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے پاسبل؟ تم لوگ پہلے وہ چیز تو دکھاتے جو تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے لوگوں سے، جو ان کو غلامیوں سے، سوشل غلامی، پولیٹیکل غلامی، کلچرل غلامی، ہر ایک غلامی سے نکال کے انسان کو ان فرنٹ آف اللہ کھڑا کرتی ہے اس بیسس پہ کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس بیسس پہ آ کے کھڑا کرتی ہے۔ وہ چیز تم نے کبھی دکھائی نہیں، اور تم لوگوں نے بلاسٹ کی، اور سپریشن سے تم نے ریلیجن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، پروموٹ کیا۔ اگر سپریشن نے تو چنگیز خان نے کیوں نہیں کیا؟ چنگیز خان نے جو کیا، پوری دنیا میں سپریشن کیا، ان کو مارا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، تو آج چنگیز خان کو ماننے والا کون ہے؟ چنگیز خان کے نام پہ کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی ایک بات بندہ مجھے بتاؤ جو چنگیز خان کو صحیح بولتا ہو۔ نبی علیہ السلام کو ماننے والے، جاننے والے، اور یورپ میں اور امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ وہ یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایکچول میں ایک وے آف لائف ہے، ایک ڈیفائننگ لائف کا پیرامیٹر ہے جو ہمیں سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، کلچرلی ایکٹیو کرتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے، آپ مجھے پورے نکال کے بتاؤ پوری دنیا میں سے جو قرآن کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے لایا نہ ہو۔ ہر ایک پہلو کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی ہے، ہر ایک پہلو میں وہ جو کچھ نہ کچھ بات کی ہے وہی ایک بیس بنتی ہے، اس کے اوپر تم جیسی مرضی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہو کرو۔ پولیٹیکل میں تم جیسی مرضی عمارت تعمیر کر، تمہاری جو بنیاد ہوگا وہ تمہارا جو ہے وہ اللہ نے دے دیا۔ اکنامیکل جو اسپیکٹ ہے اس کے بیچ میں تمہیں بنیاد دے دی۔ ہر ایک پہلو کے بارے میں سیشن میں بات کروں گا۔ پولیٹیکلی کس طریقے سے ایکٹیو کیا، سوشلی کس طریقے سے ایکٹیو کیا، کلچرلی کس طریقے سے ایکٹیو کیا۔ تم نے پیسے دے کے کہا کہ ان کلچرل کو پریزرو کرو، یہ ٹرائبز کو پریزرو کرو۔ کون سی ٹرائبز کو پریزرو کرنا چاہتے ہو؟ ان کو جہالتوں میں چھوڑنا چاہتے ہو اور آگے مستیاں کرنا چاہتے ہو، خود مزے کرنا چاہتے ہو؟ ہر ایک بندے کو ایکٹیو کیا، ہر ایک بندے کو لایا، اس قابل بنایا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکے اس بیسس پہ کہ اللہ ان کا کیا چاہتا ہے، اس سے ایکٹیو کیا، ہر ایک پہلو سے اس کو آگے لایا۔ یہ نبی علیہ السلام نے کیا، اور تم نے کیا کیا؟ اپنے دماغ لگا کے چھوڑا ان کو، بیچارے جنگلوں میں بھٹکتے رہے اور تم لوگ مزے کرو، عیاشیاں کرو۔ تو بات سننے کی اور کہنے کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ خود ہی کاز بنے اس چیز کا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگ، کہ جو ہمیں ایک ایسا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک سسٹم اگر پرووائڈ کر دے تو میں دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، دو مجھے۔ اور اگر تم نہیں دے پاؤ گے تو تمہیں وہ چیزیں سننی پڑیں گی اور ان باتوں کو ماننا پڑے گا جو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ جب ہم وہ چیزیں تمہیں دکھائیں گے تو تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں رہے گی یہ بولنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔